اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ جوان ہی ہیں، مگر ایسا کیوں ہے کہ آپ میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں؟ آیا یہ ایک شعوری کوشش ہے یا حسن اتفاق؟ میں جب 1988 میں لندن میں تھا آپ وہاں موجود، جب کینیڈا میں تھا آپ وہاں راجہ حبیب جالب کے گھر میں بیٹھے ہیٹر کے سامنے لطف اٹھا رہے تھے۔ میں مونٹریال کی مارکیٹ میں شاپنگ کر رہا تھا، آپ مونٹریال کے اولمپک سینٹر میں لطف اندوز ہو رہے تھے۔ راجہ لطیف آپ کے ہاتھ لگے تو مجھے راجہ رزاق، راجہ حبیب جالب اور ڈاکٹر نورم شیخ ایٹمی سائنسدان کے ساتھ ساتھ لیے پھرتے تھے، یہاں تک کہ ڈاکٹر شیخ نے مجھے نارتھ پول پوائنٹ تک پہنچایا جو کیوبیک سے 1000 میل اوپر ہے۔ امریکہ میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی 107ویں منزل پر آپ تھے، میں ذرا ایک سے ایک منزل اوپر تھا۔ ایک ایمپائر اسٹیٹ بلڈنگ کو آپ نے سر اٹھا کر دیکھا اور میں اس کی 20ویں منزل پر تھا۔ واشنگٹن وائٹ ہاؤس کے سامنے جب آپ تصویر بنوا رہے تھے، میں ذرا آگے لائبریری آف کانگریس کے 150ویں کمرے میں اپنے جریدہ ماہنامہ بصیرت کی کاپیاں جمع کروا رہا تھا، لیکن اب تک یہ تلاش جاری ہے کہ آیا آپ مجھے چیز کر رہے تھے یا میں آپ کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہا تھا۔ اگر آپ سچی بات پوچھیں تو اتنے اہل علم سامعین کے سامنے یہ حقیقت بیان کروں کہ 500 صفحات کی کتاب میں 77 صفحات تصاویر کے ڈال کر آپ نے اپنی کہانی تصویر کی زبانی بیان کر دی ہے، باقی 525 صفحات تو محض دکھاوے کے ہیں، جہاں 340 لوگوں کے اسماء لکھ کر آپ نے ان کا دل بہلایا ہے۔ اصل میں تو آپ نے اپنا دل خوش کیا ہے۔ آپ کو محکمہ تعلیم کا ایج حاصل رہا۔ جب آپ پروفیسر تھے آزاد کشمیر کے محکمہ تعلیم میں 70,000 لوگ تھے، اب 1.25 لاکھ سے اوپر ہوں گے۔ ان کو اگر رائفلیں پکڑا دی جائیں تو ایک ہی دن میں چکوٹھی، حاجی پیر سے اڑی تک، ہجیرہ سے پونچھ شہر تک اور میرپور سے نوشہرہ تک ہم پہنچ سکتے ہیں۔ محکمہ تعلیم یقیناً ایک مضبوط افرادی قوت ہے۔ پروفیسر یعقوب شاہ کوئی 4 مختلف کالجز میں پرنسپل رہے، ایکٹا کے صدر رہے، حکام بالا کے قریب رہے، حتیٰ کہ صدر، وزیر اعظم، سیکرٹری تعلیم سب نے ان کو بہت احترام دیا اور اسی حوالے سے ان کی بار بار تصاویر کھینچتی رہی ہیں۔ آپ نے شاید فوٹوگرافر کو بھی مانوی شاگردی میں لیا ہوا تھا، وہ ہر تصویر آپ کو اہتمام سے پہنچاتے رہے ہیں۔ یہ بھی ہے۔ اب ذرا میں 520 صفحات کی بات کرتا ہوں جو متن ہے، اور اس میں یہ ہے کہ ایسی ایک ہی بات کہوں گا کہ تراشیدم، پرستیدم، شکستم۔ محکمہ تعلیم آزاد کشمیر کی 3 کورس نفری آپ نے بہت سے لوگوں کو اپنی اس داستان حیات میں لیا ہے۔ ایک تو جماعت اسلامی آپ پر غالب رہی ہے، ادھر ادھر آپ نے دیکھا بھی تو بادل ناخواستہ، نیت پر شک نہیں، صفات خود گواہ ہیں کہ آپ نے باقی لوگوں کو کم اپنے ساتھ شامل کیا ہے۔ ان دنوں ایک لطیفہ ہو گیا، سید سلیم گردیزی کی پروفیسر شاہد صاحب پر ایک تحریر میں نے ایک روزنامہ میں دیکھی۔ میں نے سلیم گردیزی کو فون کر کے پوچھا کہ آیا یہ 2 وجہ ہیں کہ آپ نے ان کے بارے میں لکھا ہے، میرے بارے میں کیوں نہیں لکھا؟ مجھے ایسا خیال آیا تو میں نے کہا کہ یا تو میں وسطی باغ نے بہت سے لوگوں کو اپنی اس داستان حیات میں لیا ہے۔ ایک تو جماعت اسلامی آپ پر غالب رہی ہے، ادھر ادھر آپ نے دیکھا بھی تو بادل ناخواستہ، نیت پر شک نہیں، صفات خود گواہ ہیں کہ آپ نے باقی لوگوں کو کم اپنے ساتھ شامل کیا ہے۔ ان دنوں ایک لطیفہ ہو گیا، سید سلیم گردیزی کی پروفیسر شاہد صاحب پر ایک تحریر میں نے ایک روزنامہ میں دیکھی۔ میں نے سلیم گردیزی کو فون کر کے پوچھا کہ آیا یہ 2 وجہ ہیں کہ آپ نے ان کے بارے میں لکھا ہے، میرے بارے میں کیوں نہیں لکھا؟ مجھے ایسا خیال آیا تو میں نے کہا کہ یا تو میں وسطی باغ کا 2 مثال بنوا لوں یا جماعت اسلامی میں شرکت کرنا پڑے گی۔
اس بارے میں کچھ لکھوانے کے لیے ویسے تو مولانا سید مظفر حسین ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی ہونے کی حیثیت سے میں جماعت اسلامی کا ایک اعزازی رکن برابر ہوں۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میری خود نوشت سوانح حیات زندہ باد اور پائندہ باد، اب تابندہ باد بھی زیر طبع ہے، کہ عین تتابع میں عمر عزیز رفت نام کی پہلی سوانح ہمارے سامنے آئی ہے، جو ٹرینڈ، معیار، انداز میں نے 2002 میں متعارف کرایا۔ آنے والے دور کی خود نوشت سوانح عمریوں میں اسے اپنایا جائے گا۔ مثالیں پیش کروں تو عمر عزیز رفت کے صفحہ سے کام لے سکتا ہوں۔ یہ کتاب 20ویں صدی کے دوسرے نصف کی علمی، معاشرتی اور عوامی تاریخ ہے۔ مستقبل کے ریسرچ اسکالرز اس سے بھرپور استفادہ کر پائیں گے۔ اس طرح یہ ایک صدقہ جاریہ ہے اور یہ سارا ثواب پروفیسر محمد یعقوب شاہ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا ہے۔ صدر تقریب، مہمان خصوصی، معزز سامعین، بشیر عثمانی صاحب نے ایسے ہی بلا لیا چونکہ ہمارے محترم قائدین انہوں نے بات کر لی ہے۔ میں فرداً سب احباب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بہت عجلت میں یہ پروگرام رکھا گیا، اور جس کی وجہ سے بہت سارے دوستوں کو بہت اچانک آج صبح، کسی کو کل ہم نے یہ دیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ 22 تاریخ کو کل ہی والد محترم نے گاؤں شفٹ ہونا تھا۔ پہلے ہمارا پروگرام تھا کہ ہم واپسی پہ کریں گے، تو ایک عجلت میں اس پروگرام کو رکھ لیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی احباب یہاں تشریف لائے، ہمارے بزرگوں کے ساتھیوں میں سے اور تمام جماعتوں کے کارکنان، پریس سے وابستہ افراد، سب کا میں دلی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں، اس لیے کہ اگر نام شروع کر دوں گا تو بہت لمبی فہرست ہے، اس لیے میں سب کا، بزرگوں کا، بھائیوں کا اور یہاں کے انتظامی جن لوگوں نے یہاں پہ انتظامات کیے ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کے ذریعے سے ہماری بزرگوں نے اور ہمارے جن شخصیات یہاں بات کی ہے ان کے اثرات ہماری نوجوان نسل کے اندر آئیں، اور اس کے ذریعے سے اس ملک کے اندر، اس خطے کے اندر تبدیلی ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہم سب پروفیسر صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنی سوانح حیات لکھی، اور جس پر بڑا جامع تبصرہ جناب بشیر جعفری صاحب نے یہاں بھی کیا، اور ایک اخبار میں بھی میں نے ان کا تبصرہ پڑھا کہ اپنی اس سوانح نگاری کے ذریعے انہوں نے جہاں اپنی گزری ہوئی زندگی کے مختلف مراحل اور گوشے ہمارے سامنے رکھے ہیں، وہیں ہمارے خطے کی سیاسی، سماجی تاریخ کو بھی، اس کا بھی احاطہ کیا ہے، اور مستقبل کی ہماری نسل کے لیے ایک ایسا علمی ذخیرہ تخلیق کیا ہے جو اپنے سماج اور معاشرے اور اس کی روایات کو سمجھنے کے لیے اور کن مراحل سے ہم گزرے ہیں، ہمارا سیاسی نظام، ہمارا تعلیمی نظام، ہمارا سماجی نظام، کیا وہ اچھی روایات تھیں جن کے ہم امین تھے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جن سے ہم محروم ہوتے چلے گئے۔ انہوں نے تحریک آزادی کشمیر اور علماء کرام کے مثبت کنٹریبیوشن کو بھی، اس کا بھی احاطہ کیا ہے۔
وہ چونکہ ایک نظریاتی تحریک سے تعلق رکھنے والے فرد ہیں، تو اس لحاظ سے تحریک اسلامی کے ساتھ ان کا تعارف، اس کے بارے میں تاثرات، اور پاکستان اور آزاد کشمیر میں اسلامی تحریک کن مراحل سے گزری، ان کے کیا مشاہدات تھے، اس کا بھی انہوں نے احاطہ کیا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے ہم عصر ان کے دوست احباب کا جو حلقہ ہے، ان کے کلاس فلوز اور ان کے شاگرد، اور جن کے ساتھ بھی ان کا ایک تعلق رہا ہے، جو شاید اپنے بارے میں اس طرح کی سوانح نہ لکھ پاتے، تو ان کے بارے میں بھی انہوں نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا ہے۔ اور عام طور پر ادیب اور اس صلاحیت کے لوگ، ان کے اندر بڑی صلاحیت ہوتی ہے، وہ اور پروفیسر صاحب میں بھی، ان کے قلم میں بھی یہ صلاحیت تھی کہ وہ چاہتے تو منفی پہلو کو بھی اجاگر کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے جس کا تذکرہ کیا ہے تو ان سارے دوست احباب کا انہوں نے مثبت تذکرہ کیا ہے۔ ہم سب پہ یہ قرض ہے کہ یہ تقریب پہلی اور آخری تقریب نہ ہو، بلکہ اس کا سلسلہ آگے بڑھنا چاہیے اور زیادہ اہتمام کے ساتھ اچھی تقاریب کا اہتمام ہو، تاکہ شائخ صاحب کی بھی حوصلہ افزائی ہو اور لکھنے والوں کی بھی حوصلہ افزائی ہو۔ وضاحت یہ کرنی ہے کہ بار بار چونکہ اس کا ایک تذکرہ آتا ہے، یہ جو عمر عزیز رفت ہے، یہ اصل میں عرفی کے ایک شعر کے مصرع کا ایک حصہ ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ عمر عزیز رفت بے آتا قضا کو نیم، عمرے کے بے حضور سراہی و جام رفت۔